भारत की अना आईसीसी सहूलतकार क्रिकेट फना। बांग्लादेश को जबरदस्ती टी20 वर्ल्ड कप से आउट कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुतनाज़ फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा भारत और श्रीलंका में शेड्यूल इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम शिरकत करेगी। आईसीसी की अनोखी मंतक। कहा बांग्लादेशी टीम, ऑफिशियल्स और शायकीन को भारत में कोई खतरा नहीं। टूर्नामेंट के आगाज में कम वक्त है। बीसीबी के मुतालबात पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। भारत में सिक्योरिटी खदशात बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी प्लान्स का तफसीली जायजा लिया गया। 3 हफ्तों तक बीसीबी से मुसलसल मुज़ाकरात किए। अमल शफाफ और तामीरी रहा। आज़ाद माहिरीन की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की रोशनी में शेड्यूल बरकरार रखने का फैसला किया। शिरकत की तस्दीक के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया। बीसीबी की जानिब से जवाब न मिलने पर बांग्लादेश की जगह मुतबादिल टीम शामिल। मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भिजवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। आईसीसी के फैसले पर बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल। मुशीर खेल आसिफ नजरुल कहते हैं कि वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हमें ज़बरदस्ती वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है। बांग्लादेशी आवाम क्रिकेट से प्यार करती है। बीपीएल में शायकीन की बड़ी तादाद इस बात का सबूत है। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला अभी बाकी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बड़ा सवाल उठा दिया। कहा बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है। पाकिस्तान की इवेंट में शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क वापसी पर हतमी ऐलान किया जाएगा। आईसीसी से ज्यादा हम हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को हर सूरत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। आईसीसी मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर आईसीसी पाकिस्तान और भारत के मबैन फैसला कर सकती है तो बांग्लादेश का भी साथ देना चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। हर तरफ बर्फ, निज़ाम जिंदगी बरतरफ। बलाई इलाकों में बर्फबारी का जबरदस्त स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में हादसात, 7 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। पीडीएमए के मुताबिक चतराल, मालाकंड, शांगला और खैबर में हादसात पेश आए। बर्फानी तोदे गिरने से लैंडस्लाइडिंग से 5 घरों को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयों के बाद कई सड़कें खुल गईं। मुतादिद अब भी बंद हैं। भारी मशीनरी से खोलने का अमल जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। बाग में बर्फानी तूफान की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक। राब्ता सड़कों और मोबाइल सर्विस की मुअत्तली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक रोज बाद थम गया। मालम जब्बा में 6 इंच, मरी 5 और कलाम 3.5 इंच बर्फबारी। अगले 24 घंटे में आज़ाद जम्मू कश्मीर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद जिंदगी बहाल होने लगी। डीजी पीडीएमए के मुताबिक तमाम सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई। शहर में मामलात मामूल के मुताबिक आ गए हैं। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे महदूद पैमाने पर खोल दी गई है। बदलते मौसम और रश के बायस मरी एक्सप्रेसवे फिर बंद होने का खदशा है। आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज रहने की अपील। मरकजी शाहराह बंद होने पर मुकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। गलियात में कई रोज से जारी शदीद बर्फबारी का सिलसिला भी थम गया। नथिया गली में 3 फुट से जायद, ठंडियानी में 4 फुट तक बर्फ पड़ी। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। सर्दी ने भी कड़ाके निकाल दिए। बलूचिस्तान की पाइपलाइनों में पानी जम गया। कोयटा, कल्लात, शमन और ज़ियारत में शदीद सर्दी। तालाब और सड़कों पर भी पानी मुंजमद। अगले 24 घंटों तक सयाहों के ज़ियारत जाने पर पाबंदी। योब हाईवे कई मकामात पर बंद। लह और ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा -7, इस्लामाबाद 0, लाहौर और पेशावर 3, कराची का पारा एक बार फिर सिंगल डिजिट में आ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड। पाक फौज बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इनएक्शन। वादिये तीरा, करम और आज़ाद कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादिये तीरा में 100 से ज़ायद फंसे शहरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और इंतजामिया ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ। करम में बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को निकाल लिया गया। बिलावल भुट्टो ज़दरारी का चरतराल में बर्फानी तोदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वर्षा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सयाहों और शहरियों को फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। कहा वादिये चपोरसन और खैमों में मुकीम ज़लज़ला मुतासरीन को सख्त सर्दी से बचाने के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाएं।
وزیر اعلیٰ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اور اس کے میئر کراچی کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس پر ملک عوام الناس جو سوال اٹھائے ہیں، افسوس، بے حد افسوس، ان کے جواب دینے کی بجائے وزیر اعلیٰ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے فلور کی توہین کی گئی اور وہاں پر یہ گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ لوگوں کو سنایا گیا۔ فاروق ستار سانحہ گل پلازہ پر سیاست چمکانے لگے۔ پریس کانفرنس میں کہا سندھ حکومت عوام کو گمراہ کر رہی ہے، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب ہی نہیں دیتے۔ تحقیق کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آگ کیسے لگی۔ میئر کراچی 23 گھنٹے بعد کراچی پہنچے، وزیر اعلیٰ سندھ اصل سنگینی سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، غیر جانبدار اور شفاف کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ۔ شرجیل میمن کا فاروق ستار کے الزامات پر سخت جواب، کہا فاروق ستار حقیقت کو مسخ نہیں کر سکتے۔ پلازے کی لیز اور قانون شکنی میں آپ کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار رہا ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی بنیاد MQM کے دور میں رکھی گئی۔ گل پلازہ سانحہ کسی ایک دن کی غفلت کا نتیجہ نہیں، غلط فیصلوں کی بنیاد رکھنے والے آج سوالات سے فرار اختیار نہیں۔ سانحہ گل پلازہ جہاں بحق 15 افراد کی DNA سے شناخت۔ سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ نبی بخش تھانے میں سرکار کی مدعیت میں درج۔ پلازے کو 90% تک کلیئر کر دیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 1.5 کلو سونا برآمد، اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ سانحہ کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، گل پلازہ کی عمارت سے 4 DVR مل گئے، ضلع انتظامیہ کے حوالے۔ ایک DVR بیسمنٹ 3 مسجد کے اطراف سے ملے۔ ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈ کی مدد سے آتش زدگی کی وجوہات جاننے میں اہم شواہد ملنے کا امکان ہے۔ لاہور کے ہوٹل میں آتش زدگی، 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جاں بحق ملازم کی شناخت شہریار کے نام سے ہوئی۔ ہوٹل میں بطور CCTV آپریٹر کام کرتا تھا۔ دوسرے جاں بحق شخص کی عمران کے نام سے شناخت۔ وینڈر ریاض کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن، ریسکیو حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ آگ سلنڈر پھٹنے سے لگی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گتا فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں اور ایک باؤزر نے چند گھنٹوں بعد آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ فائر بریگیڈ نے واٹر کارپوریشن سے بھی مدد مانگی۔ سخی حسن ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ پاکستان اور شمالیہ میں سفارتی پاسپورٹ پر ویزا فری سفر کا معاہدہ طے۔ صدر آصف علی زرداری سے شمالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف کی ملاقات۔ صدر مملکت کی موجودگی میں معاہدے پر پاکستان کی جانب سے اسپیشل سیکرٹری داخلہ داؤد محمد بارش نے دستخط کیے۔ صدر مملکت کی بین الاقوامی جرائم اور منشیات سمگلنگ کے خلاف تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان کے ناظرہ کے ذریعے صومالیہ کو شناختی نظام میں معاونت کی پیشکش۔ مین سٹیج اس ترمیم کا تھا وہ ڈیولوشن تھی، بٹ اٹ نیور ہیپن۔ اس لیے میں نے ان کو 2-3 روز پہلے کہا کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے برا لگا ہوگا۔ فیلئر جو ہے پولیٹیشنز کی، انفلوئنس جو ہے بیوروکریسی کا پولیٹیشنز کے اوپر، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پہلے انفلوئنس ہوتا ہے اور پھر ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، اور جب انفلوئنس ہو جائے یا کسی چیز پہ ڈیپینڈنس ہو جائے تو پھر کچھ زیادہ دور تک آپ کو نظر نہیں آتا۔ خواجہ آصف کی 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دینے پر وضاحت، کہا ترمیم کے تحت صوبوں سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوئے، ناکامی کی وجہ سے ہی 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا۔ جب تک اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ 18ویں آئینی ترمیم میں اہم جز بلدیاتی نظام تھا۔ بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ہم ناکام رہے۔ مقامی حکومتیں کسی کے لیے خطرہ نہیں، اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے۔ ہمارے ملک میں ہر دور کے انتخابات متنازع بنتے رہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ایرانی ہم منصب عباس سراغچی کا ٹیلی فون، خطے اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔
ایرانی وزیر خارجہ نے ایران سے متعلق قرارداد پر اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کے موقف کو سراہا۔ عباس سراغچی کا وزیر اعظم شہباز شریف حکومت پاکستان اور عوام کے لیے خصوصی پیغام، پاکستان کی مستقل حمایت کو قابل قدر قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی مفاہمات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام پر بات چیت، پولیس ٹریننگ کے لیے ہر سطح پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی ہے، نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کے ملزم کی شناخت پریڈ، طالب علم نے ملزم کو پہچان لیا۔ متاثرہ بچے نے ملزم عمران کو عدالت کے روبرو پہچان کر تصدیق کی۔ میٹرک کے طالب علم نے 10 ڈمیز میں کھڑے ملزم کو شناخت کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے شناخت پریڈ مکمل ہونے پر ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پالتو شیر انسانی جان کے لیے خطرہ، لاہور میں شیر کے حملے کا ایک اور واقعہ، سبززار میں بریڈنگ فارم میں 8 سالہ بچے کا بازو کاٹ ڈالا، زخمی بچہ گنگارام ہسپتال منتقل، ڈاکٹروں نے بچے کے جان بچانے کے لیے ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا۔ مالکان کی پولیس سے جائے وقوع چھپانے کی کوشش ناکام، بچے کو مقامی ہسپتال لے جا کر ہاتھ مشین میں آنے کا بتایا، پولیس کی کارروائی، ملزم گرفتار۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج، متاثرین قانونی کارروائی سے گریزاں۔ بچے نے بتایا فارم ہاؤس میں کھیل رہے تھے، پنجرے میں ہاتھ کیا تو شیر نے حملہ کر دیا۔ لڑکا ادھر لے گیا تھا، شیر کھولے ہوئے تھے، وہ لڑکے نے پنجرے کے اندر ہاتھ کیا، شیر نے کاٹ لیا تھا۔ گھر میں شیر پالنے والے خبردار، وائلڈ لائف بریڈنگ فارمز کو دی گئی مہلت ختم، پنجاب بھر میں آپریشن شروع، قوانین کی خلاف ورزی پر لاہور میں بڑی کارروائی، بیدیاں روڈ فارم ہاؤس پر چھاپے کے دوران 20 سے زائد شیر اور ٹائیگرز برآمد، غیر قانونی طور پر رکھے گئے شیر اور ٹائیگر تحویل میں لے لیے گئے، ملزم فیاض اور فیفی اور 3 ساتھی گرفتار، مقدمہ درج۔ لاہور سفاری پارک میں بسنت بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ، رنگ برنگی پتنگیں، موسیقی اور تفریحی سرگرمیاں ایک ساتھ ہوں گی۔ دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک فیملیز کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ 2000 روپے فی کس ٹکٹ مقرر، سیکیورٹی، پارکنگ اور الگ تفریحی زونز کے ساتھ پیلے رنگ کی خوشیوں بھرا جشن منایا جائے گا۔ ایف بی آر کے اعلیٰ افسر کا ویزا سکینڈل بے نقاب، پرائیویٹ افراد کو سرکاری وفد ظاہر کر کے ویزے لگوانے کا انکشاف، فرانس کے ویزے کے لیے 2 افراد کو سرکاری وفد کا حصہ ظاہر کیا گیا۔ کامران اور عامر شہزاد کے لیے سرکاری ای میل بھی ایمبیسی کو دی گئی۔ ایف بی آر کے اعلیٰ افسر عتیق الرحمان نے 53 لاکھ وصول کیے، کامران اور عامر شہزاد کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔